اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب فإن حاجوک فقل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے اور فرشتوں اور اہل علم نے بھی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس نے انصاف کے ساتھ کائنات کا انتظام سنبھالا ہوا ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جس کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل۔ بے شک معتبر دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے الگ راستہ لا علم میں نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد محض آپس کی ضد کی وجہ سے اختیار کیا، اور جو شخص بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر بھی اگر یہ لوگ تم سے جھگڑیں تو کہہ دو کہ میں نے تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے، اور جنہوں نے میری اتباع کی ہے انہوں نے بھی۔ اور اہل کتاب سے اور ان پڑھ مشرکین سے بھی کہہ دو کہ کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ پھر اگر وہ اسلام لے آئیں تو ہدایت پا جائیں گے، اور اگر انہوں نے منہ موڑا تو تمہاری ذمہ داری صرف پیغام پہنچانے کی حد تک ہے، اور اللہ تمام بندوں کو خود دیکھ رہا ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور انصاف کی تلقین کرنے والے لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو چکے ہیں، اور ان کو کسی قسم کے مددگار نصیب نہیں ہوں گے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا کہ انہیں اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دی جاتی ہے،
تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ اس کے باوجود ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ کر انحراف کر جاتا ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، اور انہوں نے جو جھوٹی باتیں تراش رکھی ہیں انہوں نے ہی ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ بھلا اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم انہیں ایک ایسے دن کا سامنا کرنے کے لیے جمع کر لائیں گے جس کے آنے میں ذرا بھی شک نہیں ہے، اور ہر شخص نے جو کچھ کمائی کی ہوگی وہ اس کو پوری دے دی جائے گی، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ان آیتوں کا روئے سخن یعنی اصل خطاب اگرچہ نجران کے ان عیسائی باشندوں کی طرف ہے جن کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں کہ وہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے اور آپ سے دین کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین اسلام کی حقانیت کی دلیلیں بیان فرمائی تھیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو وہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں اس کی آپ نے تردید فرمائی تھی، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ تورات اور انجیل کا اصل پیغام بھی وہی پیغام ہے جو میں لے کر آیا ہوں۔ اسی سیاق میں اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیتوں میں یہ فرمایا تھا کہ دنیا کے ساز و سامان کی محبت نے ان کو حق قبول کرنے سے روک رکھا ہے، اور ان مسلمانوں کی یا ان اہل کتاب کی تعریف فرمائی تھی جو حق کو قبول کرنے والے تھے اور جنہوں نے صبر اور صدق اور قنوت کا مظاہرہ فرمایا تھا۔ اب آگے ان آیات میں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں اور جن کا ترجمہ پیش کیا ہے، ان آیات میں بھی اسی سلسلے کی ایک تکمیل ہے، اور وہ یہ کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ اگرچہ آپ نے ان کے اوپر حق پوری طرح واضح کر دیا، اس کے دلائل کھول کر بیان کر دیے، لیکن اس کے باوجود اگر یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے اور آپ کی بات نہیں مان رہے تو آپ کو اس پر رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ دو وجہ سے، ایک وجہ تو یہ کہ ان کے ایمان لانے نہ لانے سے کیا فرق پڑتا ہے، جو حقیقت ہے وہ تو شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ کی گواہی ہے، اللہ کے ملائکہ کی گواہی ہے، اور جتنے علم رکھنے والے ہیں، یعنی جنہوں نے صحیح معنی میں اپنی عقل سے سوچا اور پچھلی نازل کی ہوئی کتابوں کے مضامین پر اچھی طرح غور کیا اور ان کو علم کی حقیقت حاصل ہوئی، وہ سب گواہی دیتے ہیں، اس بات کی گواہی دیتے ہیں جو حق ہے کہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ لہذا ایک تو آپ کو پریشان ہونے کی یا رنجیدہ ہونے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ حق اپنے ثبوت کے لیے ان کی گواہی کا محتاج نہیں ہے، ان کے ماننے کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود گواہی دی ہے، اللہ کے ملائکہ نے گواہی دی ہے، اولو العلم نے گواہی دی ہے۔ تو ایک پہلو تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر بالفرض یہ لوگ اس وجہ سے ایمان نہ لا رہے ہوں کہ حق کے دلائل ان پر واضح نہیں ہو سکے، تو بے شک ایک صدمے کی بات ہو کہ بھئی ہم نے ابھی اپنے فریضے میں کوتاہی کی، ان کے دلائل ان کے سامنے بیان نہیں کیے، واضح نہیں کیے، اس کی وجہ سے لوگ حق ماننے سے اکتا رہے ہیں یا کترا رہے ہیں۔ لیکن حضور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ در حقیقت جو کچھ بھی انہوں نے اختلاف کیا ہے یہ اس وجہ سے نہیں کہ دلائل ان پر واضح نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ
انہوں نے ضد کا پہلو اختیار کر رکھا ہے، لہذا آپ کو پرواہ ان کی نہ ہونی چاہیے، اور تسلی آپ کو یہ دی جا رہی ہے کہ آپ کا جو فریضہ تھا کہ آپ ان کو باغام پہنچا دیں وہ آپ نے پورا ادا کر دیا۔ اب اس کے بعد یہ لوگ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہوتی۔ یہ ان آیات کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے، اور اسی روشنی میں اس کی تشریح عرض کرتا ہوں کہ فرمایا شہید اللہ نے گواہی دی ہے، انہ لا الہ الا ہو، اس بات کی گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب اللہ کی گواہی دینے کا کیا معنی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی دینے کے معنی یہ کہ اس نے اپنی آسمانی کتابیں اپنے انبیاء کرام کے اوپر اتاری، انہوں نے گواہی دی۔ اللہ کے گواہی دینے کے ایک دوسرے معنی یہ ہیں کہ اس نے پوری کائنات میں اپنے توحید کے دلائل اتنے واضح طریقے پر پھیلائے ہوئے ہیں کہ جس چیز کے اوپر بھی غور کرو تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ملتی ہے۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ ہوائیں، یہ سمندر، یہ بادل، یہ دریا، یہ پہاڑ، ان میں سے کون سی چیز ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل نہ ہو اور اس کی شہادت نہ ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کی شہادت ایک اس طرح ہے کہ اس نے آسمان کی کتابیں اتار کر اپنی وحدانیت کا مظاہرہ فرما دیا ہے اور اس کا عقیدہ بیان فرما دیا۔ دوسرا یہ کہ اس نے جو کائنات پیدا کی ہے اس کی ہر چیز اس کی وحدانیت پر دلالت کر رہی ہے۔ تو اللہ نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، والملائکہ، اور فرشتوں نے گواہی دی ہے۔ فرشتوں نے کیسے گواہی دی ہے؟ کہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس طرح کیے ہیں کہ ان کے اندر کسی گناہ کا امکان ہی نہیں ہے، وہ پیدا ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کیے گئے ہیں۔ تو صبح و شام وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے معنی یہ ہے، جب کہتے ہیں سبحان اللہ تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اور ہر عیب سے پاک ہونے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اس کے اندر کوئی اس کے عبادت میں شریک نہیں ہو سکتا، کوئی ساجی نہیں ہو سکتا۔ تیسرے تیسرے اہل علم کی، یعنی جن کو اللہ نے علم دیا ہے، انہوں نے گواہی دی ہے۔ علم کن کو دیا گیا؟ جنہوں نے کتاب اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابوں کو پڑھا، اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابوں کو سمجھا اور اس سے علم حاصل کیا۔ اور اسی میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جنہوں نے کائنات کے اندر پھیلی ہوئی نشانیوں پر غور کیا، اور اس غور کے نتیجے میں وہ اس عقیدے تک پہنچے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا کوئی ایک ہی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے مختلف حصوں میں ایک سے ایک حسین مناظر انسان کو نظر آتے ہیں، دریاؤں کے، پہاڑوں کے، سمندروں کے، اور ایسا ہوتا ہے کہ ایک خطے کے مناظر دوسرے خطے کے مناظر سے کچھ نہ کچھ فرق رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس خطے کے اندر جو مناظر ہیں بعین ہی وہ دوسرے خطے کے اندر بھی ہیں، بلکہ دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ دونوں خوبصورت ہیں، دونوں حسین ہیں، لیکن ان کے انداز میں فرق ہے۔ اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں گے کہ اس فرق کے باوجود ایک ان میں کامن فیچر ہے، ایک قدر مشترک ہے جو ساری جگہ پائی جاتی ہے، کہ وہی پودے ہیں، وہی پہاڑ ہیں، وہی سمندر ہے، وہی دریا ہے، وہی درخت ہیں، لیکن ان کی ترتیب اور ان کی تنسیق کے اندر اختلاف ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری کائنات جو ہے وہ کسی ایک ہی کاریگر کی پیدا کی ہوئی ہے، جس نے یہ باوجود اس اختلاف کے، باوجود اس مختلف مناظر کے، اس کا جو کامن فیچر ہے وہ ایک ہی ہے، اور اس کا پیدا کرنے والا بھی ایک ہے۔ تو اس خائنہ خانے میں سبھی عکس ہیں تیرے، اس آئینہ خانے میں تو یکتا ہی رہے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر یہ دلائل پیدا کر دیے ہیں، تو اس پر غور کر کے اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں کہ وہ ہے اور ایک ہے۔ تو جب وہ گواہی دیتے ہیں تو اگر کوئی نہیں دے رہا گواہی، اپنی جہالت کی وجہ سے نہیں دے رہا،
اپنی ناسمجھی کی وجہ سے نہیں دے رہا یا اپنے ذاتی مفادات کی خاطر نہیں دے رہا، تو اس کی گواہی نہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی پرواہ نہ کرنی چاہیے۔ کیوں؟ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت وہی ہے کہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ العزیز، وہ مکمل اقتدار والا ہے، اس کی اقتدار بھی کامل ہے۔ الحکیم، اس کی حکمت بھی کامل ہے۔ چونکہ اقتدار کامل ہے لہذا وہ جب چاہے جس کو چاہے اس کے کیے کی سزا دے سکتا ہے، لیکن چونکہ اس کی حکمت بھی کامل ہے اس واسطے وہ اس کا لیے مناسب وقت کا فیصلہ وہی کرتا ہے کہ کس وقت کس کو کتنی سزا دینی ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، حقیقت تو یہ ہے کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ دین لفظ دین کے معنی ہوتے ہیں عقائد کا ایک مجموعہ جس پر کوئی شخص یا کوئی گروہ ایمان لائے، اس کو دین کہتے ہیں، عقائد کا ایک مجموعہ۔ مثلا اسلام کے اندر عقائد کے جو مجموعہ ہے، بنیادی عقائد، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کا خاتم النبیین ہونا، اور پچھلے تمام انبیاء کرام کا اعتراف، ملائکہ کا اعتراف، اور آخرت کا، یوم آخرت کا اعتراف۔ اس سارے مجموعے کا نام دین ہے۔ پھر دین، اگرچہ دین مختلف ہیں، لوگوں نے ہندو مذہب بھی ایک دین ہے، اور اسی طرح بدھ مت بھی ایک دین ہے، مجوسیت بھی ایک دین ہے، آتش پرستی بھی ایک دین ہے، عیسائیت بھی ایک دین ہے، یہودیت بھی ایک دین ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، یعنی معتبر دین، مقبول دین، جس کو اللہ تعالیٰ بھی جس کو منظور فرمائے، وہ صرف اسلام کا دین ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی ہے اور شروع سے لے کر آخر تک وہی دین رہا ہے۔ یہاں یہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تعداد 1,24,000 تھی، 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، ان سب کا دین ایک ہی تھا، یعنی عقائد کا مجموعہ ایک ہی تھا۔ وہ کیا تھا؟ اسلام۔ اسلام کا لفظ اگر دیکھا جائے تو لفظی معنی اس کے ہوتے ہیں جھکنا، اور مراد ہوتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے جھکنا، جو اللہ تعالیٰ فرمائے اس کو قبول کرنا، ماننا اور اس پر عمل کرنا، یہ سب ان چیزوں کا نام اسلام ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، ان سب کا بنیادی دین یہ اسلام تھا۔ یعنی ایک طرف تو بنیادی عقائد میں سب متفق تھے، توحید، رسالت، آخرت، جو بنیادی عقائد ہیں، ملائکہ پر ایمان، انبیاء پر ایمان، کتابوں پر ایمان، ان سب میں یہ لوگ متفق تھے، ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ دوسرا یہ کہ اس بات پر سب متفق تھے کہ جو بھی حکم اللہ تعالیٰ کا آئے گا ہم اس کے آگے سر جھکائیں گے، لہذا اسلام کا جو بنیادی تصور ہے وہ اس وقت سے موجود تھا، اور اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اسلام اختیار کرو، یعنی اللہ کے آگے جھک جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے آگے جھک گیا۔ تو انہوں نے اسلام، اور انا اول المسلمین بھی فرمایا۔ تو ہر جتنے انبیاء کرام اپنے اپنے دور میں آئے ہیں وہ سب ان کا دین اسلام تھا، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے۔
ہاں البتہ یہ ہوتا ہے کہ عقائد کے علاوہ جو احکام جزوی احکام ہوتے ہیں، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، نکاح طلاق کے احکام ہیں، وراثت کے احکام ہیں، بیع و شراء کے احکام ہیں، خرید و فروخت کے احکام ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء پر مختلف شریعتیں اس کے بارے میں نازل فرمائی ہیں. اس وقت کے حالات کے لحاظ سے وہ احکام انبیاء کرام کے دور میں بدلتے رہے، کہ ایک نبی کے دور میں جو احکام تھے دوسرے نبی کے دور میں ان احکام میں تبدیلی واقع ہو گئی، دوسرے احکام عطا فرمائے گئے، تیسرے. اس کو شریعت کہا جاتا ہے. یہی فرق ہے دین اور شریعت میں. دین جو ہے وہ عقائد کے مجموعے کا نام ہے، اور اس میں سب انبیاء کرام ہمیشہ سے مشترک رہے، متفق رہے، ان میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. اور اسلام نام ہے کہ ان عقائد کے مجموعے کا، اور جو احکام بھی اللہ تعالیٰ کے اس وقت کے لحاظ سے نافذ العمل ہوں ان کے آگے سر جھکانے کا نام اسلام ہے. لہذا تمام انبیاء کرام کا دین بھی ایک ہی تھا اور اسلام پر بھی متفق تھے، یعنی جو بھی حکم ہوگا ہم اس کے اوپر اس کو بجا لائیں گے، اس کے آگے جھک جائیں گے. یہ اور بات ہے کہ احکام میں فرق آتا رہا. مثلا کسی شریعت میں ایک چیز جائز تھی، دوسری شریعت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ناجائز کر دیا. کوئی چیز ناجائز تھی اس کو جائز کر دیا. یہ مختلف احکام حالات کے لحاظ سے، زمانے کے تقاضوں کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف انبیاء کرام کو جزوی احکام میں الگ الگ شریعتیں دیتا رہا ہے. اسی کو فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَاجًا، کہ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ طریقہ مقرر کیا ہے. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو احکام تھے اس میں یہ تھا کہ سبت یعنی سنیچر کے دن وہ عبادت سنیچر کے دن میں کوئی معاشی سرگرمی کرنا ان کے لیے جائز نہیں تھا، اور ان کو منع کر دیا گیا تھا کہ اس زمانے میں کوئی معاشی سرگرمی اختیار نہ کریں، یعنی کوئی تجارت نہ کریں، کوئی زراعت نہ کریں، کوئی مچھلی کا شکار تک نہ کریں. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں فرمایا کہ جمعہ پڑھو، اور جمعہ قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، انہیں تجارتی کام کر سکتے ہو، اپنے روزی کما سکتے ہو. تو یہ فرق آ گیا. تو اسی طرح کے بہت سے احکام میں فرق رہا ہے انبیاء کرام کی شریعتوں کے اندر، لیکن جو حکم جس وقت بھی نازل ہوا وہ اس وقت کا اسلام تھا اور اس وقت کی شریعت تھی، اور اس شریعت کو ماننا اسلام کا تقاضا تھا. اس لیے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تو دین اسلام ہی ہے، اور باقی کوئی دین اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں. جب یہ بات ہے تو پھر جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اہل کتاب جو ایمان نہیں لا رہے، جو یہودی یا نصرانی ایمان نہیں لا رہے، ان پر جو رنج ہو رہا تھا، تو اس رنج کی تسلی کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اس وجہ سے ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر حق واضح نہیں ہوا. آپ نے تو اپنا حق پوری طرح واضح کر کے اپنا فریضہ ادا کر دیا. لیکن وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے یعنی یہودی اور نصرانی، انہوں نے اختلاف نہیں کیا، یعنی حق سے اختلاف نہیں کیا، الا من بعد ما جاءہم العلم، مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، ان کو یقین ہو چکا تھا کہ حق یہی ہے. اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے. آپس کی ضد کی وجہ سے یعنی ان کو یہ ضد پیدا ہو گئی کہ ذہن میں یہ تھا کہ آخری نبی جو آئیں گے وہ بھی بنی اسرائیل میں سے آئیں گے. سارے انبیاء کرام بنی اسرائیل سے آتے رہے ہیں، تو ان کو یہ امید تھی کہ آخری نبی بھی بنو اسرائیل میں سے آئیں گے. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بنو اسماعیل میں سے. بس یہاں سے ان کو حسد پیدا ہو گیا اور ضد پیدا ہو گئی.
ہم بنو اسماعیل کی بات کیوں مانیں؟ ہم ان کو اپنا لیڈر کیوں تسلیم کریں؟ ان کے نبی کو کیوں اپنا نبی تسلیم کریں؟ تو اس ضد کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا اور اختلاف کر دیا. تو اختلاف اس لیے نہیں کیا کہ ان کے پاس کوئی دلیل تھی اختلاف کرنے کی، اختلاف اس لیے کیا کہ ان کو ضد پیدا ہو گئی تھی کہ ہم بنی اسماعیل کے کسی نبی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب اس کے بعد یہ کر تو لیا انہوں نے، لیکن ان کو اتنی عقل نہ آئی کہ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، کہ جو شخص بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے تو اسے یاد رکھنا چاہیے تھا کہ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. ابھی ضد میں آ کر تم نے حق سے انکار کر بیٹھے ہو، لیکن ان قریب وقت آنے والا ہے جب تمہارا حساب لیا جائے گا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہی کے طور پر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر بھی اگر یہ تم سے جھگڑتے رہیں، تم نے تو حق واضح کر دیا، دلائل واضح کر دیے، پھر بھی اگر جھگڑتے رہیں تو فَقُلْ، تو تم یہ کہہ دو کہ اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن، میں نے تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے، اپنے چہرے کو اللہ کے آگے جھکا دیا ہے. ومن اتبعن، اور جن لوگوں نے میری پیروی کی ہے، یعنی میرے ساتھ جو میرے صحابہ ہیں، انہوں نے بھی یہی کیا کہ اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیا ہے. تو لہذا مجھے تمہارے اختلاف کرنے سے اور بحث کرنے سے کوئی غرض نہیں، میں نے تو اپنا رخ کر لیا اللہ تعالیٰ کی طرف. اور پھر بعد میں اتمام حجت کے طور پر ان سے ایک اور بات کہہ دیجئے، قل، کہہ دیجئے، للذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی یعنی اہل کتاب، والامیین، اور ان ان پڑھ لوگوں سے بھی کہہ دیجئے. یہ ان پڑھ سے مراد ہیں مشرکین عرب، ان سے بھی کہہ دیجئے اسلمتم، کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ یعنی میں نے تو اپنا رخ کر لیا ہے، اب تم نے دیکھ لو تم ایمان لاتے ہو کہ نہیں، اسلام لاتے ہو کہ نہیں. اور یہ خطاب آپ نے فرمایا کہ اہل کتاب سے بھی کر دیں اور مشرکین سے بھی کر دیں. اہل کتاب کا تو ذکر چل ہی رہا ہے شروع صورت سے، انہی کے کی طرف روئے سخن ہے، لیکن ساتھ ہی آپ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا امیین، امیین کا بھی. امیین جمع ہے امی کی، اور امی کہتے ہیں ان پڑھ شخص کو جو لکھتا پڑھتا نہ ہو. اور قرآن کریم نے اہل عرب کو جگہ جگہ امیین کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے کہ یہ لوگ امی ہیں، عرب کے لوگ. ایک تو اس وجہ سے کہ واقعتاً وہ لوگ ایسے تھے کہ اکثر و بیشتر ان پڑھ ہوتے تھے، یعنی ان میں لکھنے پڑھنے کا رواج بہت کم تھا، تو ان کی اکثریت ان پڑھ تھی ہی. دوسرے ان پڑھ ان کو اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ وہ کسی آسمانی کتاب کو نہیں مانتے تھے. یہودی تورات کو مانتے تھے، عیسائی تورات اور انجیل دونوں کو مانتے تھے، لیکن ان کو یہ کسی آسمانی کتاب کے قائل نہیں تھے، نہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم پر کوئی آسمانی کتاب اتری ہے. اس لحاظ سے بھی ان کو وہ تو کتاب پڑھ رہے ہیں اور یہ پڑھتے کچھ نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں پڑھتے ہیں، لہذا ان کو امیین کہا گیا. تو فرمایا گیا کہ آپ اہل کتاب سے بھی کہہ دیجئے اور ان امیوں سے اور ان پڑھ لوگوں سے بھی کہہ دیجئے جو عرب کے ان پڑھ ہیں کہ اسلمتم، سارے دلائل میں تمہارے سامنے بیان کر دیے، اب تم لاتے ہو اسلام کہ نہیں لاتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اس کے نتیجے میں اگر وہ اسلام لے آئیں فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو پھر تو ہدایت پا گئے. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر اس کے باوجود انہوں نے منہ موڑا اور انہوں نے اعراض کیا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کو رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اوپر تو بس پیغام پہنچا دینے کا فریضہ عائد ہوتا ہے، آپ کی ذمہ داری صرف پیغام پہنچانے کی حد تک ہے. واللہ بصیر بالعباد،
اور اللہ اپنے بندوں کو خود دیکھ رہا ہے. یعنی آپ کو نہ سزا دینے کی ضرورت ہے، نہ رنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے، نہ ان کی اس کفر کے نتیجے میں ان کے اوپر عذاب ڈالنے کی ذمہ داری آپ کو اوپر عائد ہوتی ہے. اللہ اپنے بندوں کو خود دیکھ لے گا کس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے. اس آیتوں میں جو اللہ تعالیٰ نے گواہی کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے، ملائکہ گواہی دیتے ہیں، اور اہل علم گواہی دیتے ہیں، پھر الحضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ تم اپنا نقطۂ نظر واضح فرما دو. اسی سیاق میں یہ روایتیں، بعض احادیث کی روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت تلاوت فرمائی شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ والعلم، تو آپ نے اس کے بعد فرمایا وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، یعنی میں بھی اس پر گواہی دینے والوں میں شامل ہوتا ہوں، میں بھی ان کے گواہی دینے والوں میں شامل ہوں. اور ایک حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ایک روایت نقل کی ہے امام اعمش سے کہ جو شخص اس آیت کی تلاوت کے بعد یہ کہے کہ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فرشتوں سے فرمائیں گے کہ میرے بندے نے ایک عہد کیا ہے اور میں عہد پورا کرنے والوں میں سب سے زیادہ ہوں، اس لیے میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو. تو جب کوئی یہ آیت پڑھے شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ والعلم قائما بالقسط، تو ساتھ میں پڑھنے کے بعد یہ کہہ دینا چاہیے چاہے زبان سے چپکے سے یا دل میں کہ انا علی ذلک من الشاہدین، انا علی ذلک من الشاہدین، اور چاہے تو اردو ہی میں کہہ دیں کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں اس بات کی، تو انشاءاللہ اس کی بڑی فضیلت ہے. اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر نماز فرض کے بعد آیت الکرسی اور یہ آیت شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو اور قل اللہم مالک الملک جو آگے آیت آنے والی ہے وہ بغیر حساب تک پڑھا کرے ہر نماز فرض کے بعد، 3 چیزیں آیت الکرسی، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اور تیسرے قل اللہم مالک الملک الی آخرہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ معاف فرما دیں گے اور جنت میں جگہ دیں گے اور اس کی 70 حاجتیں پوری فرمائیں گے، جن میں کم سے کم حاجت اس کی مغفرت ہوگی. تو اسی لیے بہت سے بزرگوں اور علماء کا معمول رہا ہے کہ نماز فرض کے بعد یہ آیت الکرسی اور شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو اور قل اللہم مالک الملک جو اگلی آیتیں آنے والی ہیں ان کی تلاوت کرنے کا معمول رکھتے تھے. آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو راستہ اختیار کیا ہے کہ باوجود حق واضح ہونے کے یہ حق کو قبول نہیں کر رہے، تو اس کا انجام تو یہی ہونا ہے کہ ان کو دردناک عذاب پہنچے گا. تو یہ آج کی بات نہیں ہے بلکہ ان کے آباء و اجداد بھی ایسے ہی کرتے چلے آئے ہیں، یعنی یہودیوں کے اور نصرانیوں کے آباء و اجداد، بنی اسرائیل کے آباء و اجداد، وہ یہ کرتے چلے آئے ہیں کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے رہے اور انبیاء کرام کو قتل کرتے رہے اور ان لوگوں کو قتل کرتے رہے جو ان کو انصاف کی تلقین کرتے تھے. تو فرمایا کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں. ناحق کا لفظ بڑھا کر اس طرح اشارہ ہے کہ یہ تو کسی بھی نبی کو قتل کرنا ہمیشہ ناحق ہی ہوگا، وہ کبھی برحق ہو ہی نہیں سکتا کسی نبی کو، اللہ کے کسی نبی کو قتل کرنا. لیکن ناحق کا لفظ یہاں پر بڑھا کر اشارہ اس طرف فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے قتل کیا تھا انبیاء کرام کو، وہ خود جانتے تھے کہ ہم ناحق کر رہے ہیں، یہ کام کوئی ہمارا یہ صحیح کام نہیں ہے، ناحق کر رہے ہیں، اس کے باوجود کر رہے تھے. جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں روایت آتی ہے، ان کو
شہید کیا گیا۔ اسی طریقے سے خود بائبل کی روایتوں میں، بائبل جو کہ جس کو یہودی بھی مانتے ہیں اور اسرائیلی بھی مانتے ہیں، اس میں ذکر ہے کہ ہزاروں انبیاء کرام کو انہوں نے بنو اسرائیل کے لوگوں نے قتل کیا، اور اس لیے قتل کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر آئے تھے ان کی بدعمالیوں کو درست کرنے کے لیے، اور اس کے باوجود انہوں نے نہیں مانا اور بالآخر ان کے دشمن ہو کر ان کو قتل کرنے پر تل گئے۔ تو جو انبیاء کرام کو قتل کرتے ہیں ناحق، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور صرف انبیاء کرام ہی کو نہیں بلکہ انصاف کی تلقین کرنے والوں کو بھی قتل کرتے رہے ہیں۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ بشرہم بشارت سے نکلا ہے، اور اس کی اصل معنی تو خوشخبری دینے کے ہوتے ہیں، کوئی اچھی خبر سنانا، لیکن قرآن کریم نے عذاب کے ساتھ اس کو استعمال کیا ہے، جس کا لفظی معنی یہ ہو کہ عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہ ایک تنزیہ جملہ ہے، یعنی عذاب کی خبر تو در حقیقت بری خبر ہوتی ہے ایک انسان کے لیے جب اس کو سزا ملے گی، لیکن یہ ایک طنز کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ جب یہ لوگ اسی بات کو پسند کر رہے ہیں، کفر کو پسند کر رہے ہیں، تو پھر ان کے لیے تو یہ بھی خوشخبری ہوگی کہ ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو چکے ہیں۔ وما لهم من ناصرین، اور ان کو کسی قسم کے مددگار نصیب نہیں ہوں گے۔ دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال غارت ہو چکے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال جو کافر یا غیر مسلم ہوتے ہیں وہ بھی تو کچھ بعض اوقات اچھے اعمال انجام دیتے ہیں، کوئی نیک کام کر لیتے ہیں، کوئی کسی غریب کی مدد کر دیتے ہیں مثلا، تو وہ اعمال جو ہیں وہ نیکی کے کبھی کبھی ان سے سرزد ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چونکہ انہوں نے بنیادی مطالبہ جو ایمان کا مطالبہ تھا، اس مطالبے کو قبول کرنے میں انہوں نے ضد سے کام لیا ہے، اس واسطے ان کے جو نیک اعمال دنیا کے اندر تھے، جو نیک اعمال کیے تھے، صدقہ خیرات بھی کیا ہوگا، کچھ غریبوں کی مدد بھی کی ہوگی، اس کا جو کچھ بدلہ دینا تھا ہم دنیا میں دے چکے ان کو۔ آخرت میں جب یہ پہنچیں گے تو ان کے یہ اعمال غارت ہو چکے ہوں گے، اس کا کوئی عمل، اس کا ثواب ان کو نہیں ملے گا، جیسا کہ قرآن کریم نے دوسری جگہ یہ فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، انہوں نے جو کچھ بھی عمل کیے تھے، نہیں اچھے عمل کیے تھے، ہم ان کو آ کر ان کو ایسا بنا دیں گے جیسے اڑتا ہوا غبار، یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں۔ پھر آگے ان کی ایک اور بدعنوانی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل کتاب کی۔ وہ بدعنوانی یہ تھی کہ بعض اوقات ان کے درمیان جھگڑے ہوتے، یا ان کا کسی مسلمان سے جھگڑا ہو جاتا، یہ اختلاف پیدا ہو جاتا، تو ان سے کہا جاتا تھا اچھا بھائی تم جس کتاب کو مانتے ہو یعنی تورات، اسی کا کے ذریعے فیصلہ کروا لو، اس میں کیا لکھا ہے اس کے اوپر عمل کر لو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی میں جھگڑا ہوا، اور دونوں عام آدمی تھے، یعنی عالم نہیں تھے، نہ تورات کے عالم نہیں تھے، یہودی بھی تورات کا عالم نہیں تھا، تو اس سے کہا گیا، مسلمان نے کہا کہ اچھا بھائی تم ہمارے جھگڑے کا تصفیہ کرنے کے لیے اپنے کسی عالم کا نام لے دو، ہم یہودی عالم کے پاس چلتے ہیں، ان سے کہتے ہیں تورات میں جو کچھ بھی لکھا ہوگا ہم اس کو مان لیں گے۔ تو وہ آدمی جانتا تھا کہ میں جب اپنے یہودی عالم کے پاس جاؤں گا تو وہ میرے خلاف فیصلہ دے گا، اگر تورات کے حساب سے فیصلہ کرنا ہوا تو وہ میرے خلاف فیصلہ دے گا، یا وہ تورات کا حکم ایسا تھا کہ اس کے حق میں نہیں جاتا تھا،
تو ایسے موقع وہ کہتا تھا نہیں نہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپس میں خود فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح کے متعدد واقعات احادیث میں آئے ہیں کہ جن میں یہودیوں سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ خود ان کی کتاب کو اپنا فیصلہ بنا لے اور تورات کے مطابق فیصلہ کروا لے، لیکن انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کیا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، الم تر، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو دیا گیا تھا کتاب کا ایک حصہ، کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا۔ یعنی یوں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں، چاہے وہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، قرآن ہو، یہ سب پوری مل کر ایک الکتاب ہے، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کا ایک حصہ دے دیا، یعنی تورات دے دی ان کو، انجیل دے دی، ایک حصہ دے دیا عیسائیوں کو، انجیل دے دی۔ تو مراد اس سے یہ ہے کہ کتاب کا ایک حصہ دے دیا گیا تھا، یعنی ایک کتاب طور آسمانی ان کو دے دی گئی تھی۔ دوسرے معنی اس کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ کتاب سے مراد تو تورات ہی ہو، لیکن کسی شخص کو اس کو پوری تورات کا علم نہیں ہے تو اس کے کچھ حصے کا علم ہے۔ عالم جو ہے وہ پوری کتاب کا نہیں ہے، پوری تورات کا نہیں ہے، بلکہ تورات کے کسی حصے کا عالم ہے، تو اس کو بھی اس کا ذکر، اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، یدعون الی کتاب اللہ، ان کو بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، ان کے جھگڑوں کا تصفیہ کرے، کتاب اللہ کے لیے کے ذریعے وہ فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، یہ اس دعوت کے باوجود ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ مو کر انحراف کر جاتا ہے، یعنی کہتا ہے ہم نہیں مانتے، میں تورات کے ذریعے فیصلہ کرانے کو تیار نہیں ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی یہاں ان کی ان بدعمالیوں کی ایک بنیادی وجہ اگلی آیت میں بیان فرما رہے ہیں کہ وہ جو یہ گناہ بے دھڑک کیے جاتے ہیں اور جانتے بوجھتے غلطیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے دل میں ایک من گھڑت عقیدہ رکھا ہوا ہے۔ وہ من گھڑت عقیدہ یہ ہے کہ ہم تو بنی اسرائیل ہیں، یعنی اللہ کے محبوب بیٹے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، اور چونکہ اللہ کے لاڈلے ہیں لہذا کچھ بھی بدعمالی ہم کرتے چلے جائیں، ہمیں عذاب جو ہے وہ بہت معمولی ہوگا، چند دن کے لیے ہوگا، آگ اگر چھوئے گی بھی ہمیں تو چند دن کے لیے چھوئے گی، اس کے بعد ہم اللہ میاں ہمیں جنت میں بھیج دیں گے، کیونکہ ہم اللہ کے خاص محبوب اور لاڈلی اولاد ہیں۔ تو اس کا ذکر فرمایا ذالک بانہم، یہ سب کچھ جو وہ کر رہے ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ قالو، انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ لن تمسنا النار، کیا ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، یعنی جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودات، مگر چند گنتی کے دنوں کے لیے، گنتی کے چند دنوں کے لیے، یعنی اگر اب ہم گئے بھی جہنم میں اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے تو چند دن کے لیے جائیں گے، اور پھر تو آرام ہی آرام ہے، پھر جنت ملے گی۔ تو چونکہ ان کے دماغ میں یہ غلط عقیدہ بیٹھا ہوا ہے کہ چند دن رہ کر ہم پھر جنت کے مستحق ہو جائیں گے فوراً، تو یہ عقیدہ ہے جس نے ان کو بے دھڑک گناہ کرنے پر، بے دھڑک حق کا انکار کرنے پر آمادہ کیا ہوا ہے۔ تو اس کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، غرہم، ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، فی دینہم، اپنے دین کے معاملے میں، کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ ما کانوا یفترون، جو یہ لوگ افطرا کیا کرتے تھے، یعنی جو انہوں نے جھوٹ باندھا ہوا ہے اس کا افطرا کیا ہوا اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ یہ عقیدہ بھی تو افطرا ہی ہوا نا، کہ ہم جو کچھ بھی عقیدہ رکھیں، جو کچھ بھی عمل کریں،
ہمیں سب چند دن کے لیے جہنم میں جائیں گے، بعد میں پھر جنت میں چلے جائیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بہت افطرا کیا تھا، یعنی بہتان باندھا تھا. اللہ تعالیٰ نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی. اس چیز نے جس کو انہوں نے افطرا کیا ہوا تھا اسی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا، اور دھوکے میں ڈال کر یہ سمجھتے رہے کہ ہم کچھ بھی کرتے رہے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، پھر والا اس وقت کیا حال ہوگا، ان کا کیا حال ہوگا جب ہم انہیں ایک ایسے دن کے لیے جمع کر لائیں گے جس کے آنے میں ذرا بھی شک نہیں ہے. لیوم لا ریب فیہ ووفیت کل نفس، اور پورا دے دیا جائے گا ہر انسان کو، ہر جان کو، ما کسبت، وہ چیز جو اس نے کمائی ہوگی، پوری دے دی جائے گی وہ چیز جو اس نے کمائی ہوگی، یعنی جو اعمال کیے ہوں گے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا. وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. کہو کہ اے اللہ، اے اقتدار کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے اقتدار بخشتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے. تمام تر بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے. تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی بے جان چیز میں سے جاندار کو برآمد کر لیتا ہے، اور جاندار میں سے بے جان چیز نکال لاتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے اپنی قدرت کاملہ کا نہ صرف بیان فرمایا ہے، بلکہ اپنے ماننے والوں کو یہ تاکید کی ہے کہ وہ اس قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کا اعتراف اور اعلان کریں، اور دعا مانگتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کا حوالہ بھی دیں. پچھلے مضامین سے اس کا ربط دو طرح ہے. ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا بیان پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور ایک اس اعتبار سے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے یہ فرمایا تھا کہ جو لوگ جان بوجھ کر کفر اختیار کیے ہوئے ہیں وہ عنقریب مغلوب ہوں گے، اور اس کا لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ مٹھی بھر مسلمان جن کے پاس نہ کوئی ساز و سامان ہے نہ ہتھیار ہیں، یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے بادشاہوں کو یہ زیر کر لیں گے، بڑی بڑی سلطنتیں ان کے قبضے میں آ جائیں گی. اور غزوہ خندق کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک چٹان کے اوپر ایک کدال ماری تھی تو اس میں آپ کو جو چنگاریاں اٹھیں اس میں قیصر و کسریٰ کے محلات دکھائے گئے تھے، اور آپ نے اس وقت پیش گوئی فرمائی تھی کہ یہ لوگ عنقریب مغلوب ہوں گے اور مسلمان
قیصر و کسریٰ کو فتح کر لیں گے، اس پیشین گوئی کا کفار نے مذاق اڑایا تھا کہ ان کی حالت تو یہ ہے کہ ان کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں اور بھوک سے یہ لوگ بیتاب ہیں اور کھانے کو ان کے پاس کچھ موجود نہیں ہے، اور خواب یہ دیکھ رہے ہیں کہ قیصر و کسریٰ کے محلات کو فتح کریں گے۔ تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ اسی سیاق میں نازل ہوئی۔ اور دوسرا ربط اس کا پچھلے مضامین سے یہ ہے کہ جو لوگ عیسائیت کا پیغام لے کر آئے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بات چیت ہوئی تھی، بعض ان میں سے یہ بھی کہتے تھے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، بعض روایات میں آیا ہے کہ انہوں نے خفیہ طور پر اپنے آپس میں باتیں کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ ان میں سے بعض نے یہ بات کہی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ ہم جان رہے ہیں کہ یہ سچے پیغمبر ہیں، لیکن اگر ہم نے ان کی بات مان لی تو ہمارا اقتدار ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا ہے کہ اقتدار کا ملنا نہ ملنا یہ اس بات پر موقوف نہیں ہوتا کہ کس بات کو تم مان رہے ہو، کس بات سے انکار کر رہے ہو۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اقتدار بخشتا ہے، جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے۔ کتنے بڑے بڑے اقتدار والے فرعون اور نمرود جیسے، اور اس کے بعد بھی کتنے بڑے بڑے صاحبان اقتدار تھے کہ جب اقتدار ان کا ختم ہوا تو وہ لوگوں کے لیے نشان عبرت بن گئے۔ کتنے ایسے لوگ تھے کہ جو بظاہر مفلس اور قلاش نظر آتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دن بدلے اور ان کو اقتدار عطا فرمایا۔ تو یہ اقتدار دینا اور چھین لینا یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، یہ تمہارے محض اندازوں سے یا تمہارے طرز عمل سے یا تمہارے کسی بات کو ماننے یا نہ ماننے سے اس کا کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ انکار کرنے کے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کے نتیجے میں ہمارا اقتدار سلامت رہے گا، تو یہ تمہاری بہت بڑی خوش فہمی ہے۔ اقتدار دینے والا تو اللہ ہے، جب اللہ تعالیٰ تم سے چھیننا چاہے گا تو وہ چھین لے گا۔ تو فرمایا کہ کہو اللہم، اے اللہ، مالک الملک، اے اقتدار کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے اقتدار بخشتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، اور جس کو چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، اور جس کو تو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں ہے ساری بھلائی۔ یہ بیدی کا عربی کے قاعدے سے جب بیدی کا پہلے کہا گیا اور الخیر بعد میں کہا گیا تو اس میں حصر کا مفہوم ہوتا ہے، یعنی صرف تیرے ہاتھ میں ہے بھلائی، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے، تیرے ہی ہاتھ میں ہے بھلائی۔ جو کچھ بھلائی کی جتنی چیزیں بھلائی کی ہو سکتی ہیں، چاہے وہ ظاہری دنیا کی مال و دولت ہو، عزت و شوکت ہو، لوگوں کے شہرت ہو، یا اور کوئی دنیا کی بھلائی ہو، وہ سب تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ جس کو تو چاہے دے سکتا ہے، اور جس سے تو نکالنا چاہے وہ نکال سکتا ہے۔ وَإِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وتولج النہار فی اللیل، اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ رات کو دن میں داخل کرنے اور دن کو رات میں داخل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سال کے بعض ایام میں جو اوقات دن کا حصہ ہوتے ہیں وہ دوسرے ایام میں رات کا حصہ بن جاتے ہیں، اور
سال کے بعض دنوں میں جو اوقات رات کا حصہ ہوتے ہیں وہ دوسرے دنوں میں دن کا حصہ بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک جگہ گرمی کے موسم میں سورج 7:30 بجے غروب ہو رہا ہے تو 7:30 بجے تک دن رہتا ہے، لیکن اسی جگہ جب سردی کا موسم آتا ہے تو بعض اوقات سورج 5 بجے غروب ہو جاتا ہے، 5:30 بجے غروب ہو جاتا ہے۔ تو اب 5:30 سے لے کر 7:30 تک کے جو 2 گھنٹے ہیں یہ پہلے دن تھے، اب رات بن گئے۔ اور اگر اسی کا الٹ لے لیں کہ 5:30 بجے سورج غروب ہو رہا تھا اور 5:30 بجے کے بعد رات شروع ہو رہی تھی، لیکن دوسرے موسم میں سورج جو ہے وہ 7:30 بجے غروب ہونے لگا، تو 5:30 سے لے کر 7:30 کا حصہ جو رات کا وقت تھا وہ دن میں داخل ہو گیا۔ تو تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سب باتیں جو ہیں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور عام طور سے تو حالت یہ ہوتی ہے کہ رات کو دن میں داخل کرنا یہ کسی فرد بشر کی قدرت میں نہیں ہے کہ رات کو دن میں داخل کر دے یا دن کو رات میں داخل کر دے، یہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے اور کسی انسان کے بس میں نہیں۔ کوئی دنیا بھر کی سائنس، کوئی ٹیکنالوجی یہ نہیں کر سکتی کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس حصے کو دن بنایا ہے اس کو رات بنا دے۔ مصنوعی کارروائی تو کر سکتی ہے کہ بھئی اندھیرا پیدا کر دیا مصنوعی طور پر، لیکن حقیقت میں دن کو رات بنا دے، رات کو دن بنا دے، یہ کسی بھی سائنس یا ٹیکنالوجی کے بس کا کام نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جملہ قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان فرمایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو کئی جگہ ذکر فرمایا ہے کہ وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔ اور اس سے اشارہ اس طرف مقصود ہے کہ جن چیزوں کو انسان بظاہر ناممکن یا بہت ہی مشکل اور دشوار سمجھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ جن لوگوں کو آج آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بے حقیقت ہیں، ان کی کوئی وقت نہیں، مفلس ہیں، قلاش ہیں، بے وسیلہ ہیں، اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان کو بڑھا کر اعلیٰ درجے کا اقتدار عطا فرما دے، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان کو مالدار بنا دے، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان کو بااثر اور بارسوخ بنا دے۔ اور جن کو تم دیکھتے ہو کہ آج دنیا جو ہے ان کی طاقت کی پوجا کر رہی ہے اور جو دنیا کے اوپر ان کی طاقت کا سکہ بیٹھا ہوا ہے اور ان کا دبدبہ دنیا بھر کے اوپر مسلط ہے، کل کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہیں ان کو اس دبدبے سے نکال کر ذلت تک پہنچا دیں، تو وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور تو ہی بے جان چیزوں میں سے جاندار کو برآمد کر لیتا ہے۔ مثلا بے جان انڈا ہے، مرغی نے انڈا دیا، انڈا بے جان ہے، اس میں کوئی روح نہیں، کوئی جان نہیں، اسی میں سے جاندار یعنی چوزا نکل آتا ہے۔ تو تخرج الحی من المیت، اور تخرج المیت من الحی، اور مردار سے یا بے جان سے جاندار چیز نکال دیتا ہے۔ جیسے بے جان انڈے سے چوزا نکالا ہے اور جاندار سے تو بے جان چیز نکال لیتا ہے، یعنی جاندار سے بے جان چیز نکالنے کی مثال اسی میں دیکھ لیں کہ جاندار پرندے سے بے جان انڈا نکال لیتا ہے اللہ تعالیٰ۔
تو اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اتنی وسیع ہے کہ جن چیزوں کو عام طور سے ناممکن یا بہت دشوار، ناقابل عمل سمجھا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے وہ بعید نہیں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے اندر کے نتیجے میں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وجود میں لے آتے ہیں۔ لہٰذا کچھ بعید نہیں ہے کہ جن لوگوں کو تم آج بے حقیقت سمجھ رہے ہو وہ تم پر غالب آ جائیں۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ بظاہر ایک آدمی مفلس نظر آ رہا ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو اس کو مالدار بھی کر دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ واللہ رؤوف بالعباد قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ مومن لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا یار و مددگار نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، الا یہ کہ تم ان سے بچنے کے لیے، یعنی ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بچاؤ کا کوئی طریقہ اختیار کرو، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو بتا دو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اسے جان لے گا، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ دن یاد رکھو جس دن کسی بھی شخص نے نیکی کا جو کام کیا ہوگا اسے اپنے سامنے موجود پائے گا، اور برائی کا جو کام کیا ہوگا اس کو بھی اپنے سامنے دیکھ کر یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کی بدی کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا۔ اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت شفقت رکھتا ہے۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ کہہ دو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو
پھر بھی اگر منہ موڑو گے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ان غیر مسلموں کے ساتھ رہنے کے سلسلے میں کچھ ہدایات عطا فرمائی ہے، جن کے ساتھ اکثر میل جول ہوتا رہتا ہے۔ مدینہ منورہ میں یہودی بھی آباد تھے اور اسی کے ساتھ کچھ نصرانی بھی یعنی عیسائی بھی اکا دکا آیا کرتے تھے، اور جیسے پیچھے عرض کیا گیا کہ نجران کا عیسائیوں کا ایک وفد مدینہ منورہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا۔ تو یہاں ان آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ تمہارے تعلقات کی نوعیت کیسی ہونی چاہیے۔ جہاں تک ان کے ساتھ حسن سلوک یا اچھے برتاؤ کا تعلق ہے، اس کا حکم تو قرآن کریم نے بہت سے مقامات پر عطا فرمایا ہے، اور خاص طور سے سورہ مجادلہ میں اور سورہ ممتحنہ میں اس کی خاص وضاحت فرمائی گئی ہے۔ تو وہاں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ احکام عطا فرمائے گئے ہیں، لیکن اسی کے دوران بعض اوقات ایسا ہوا کرتا تھا، ایسا ہو جایا کرتا تھا کہ کچھ مسلمان اس خیال سے کہ کچھ سیاسی مقاصد حاصل کرنے ہیں یا کوئی اپنے خاندانی مفادات حاصل کرنے ہیں، اس کے نتیجے میں ان غیر مسلموں سے حسن سلوک سے آگے بڑھ کر دوستیوں کا ایسا طریقہ اختیار کر لیتے تھے جس سے بظاہر یہ لگتا تھا کہ ان کا مقصد زندگی ان کے مقصد زندگی کے ساتھ مل گیا ہے۔ تو اس طرز عمل کو موالات کہتے ہیں، یعنی دو آدمیوں کے درمیان ایسا دوستی اور قلبی محبت کا، دلی محبت کا ایسا تعلق ہو جائے جس کے نتیجے میں ان کا مقصد زندگی اور ان کا نفع و نقصان سب ایک ہو جائے۔ اس کو اصطلاح میں موالات کہا جاتا ہے، عربی زبان میں بھی اس کو موالات کہتے ہیں، اور قرآن کریم نے بھی اس کے لیے موالات کا استعمال فرمایا ہے، اور احادیث میں بھی اور اسلامی فقہ کے اندر بھی یہی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ اس طرح کے موالات قائم کرنے یا رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ تو اس کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، مومن لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر، من دون المؤمنین، مسلمانوں کو چھوڑ کر وہ کافروں کو اپنا یار و مددگار نہ بنائیں۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین، مومن کافروں کو اپنے یار و مددگار نہ بنائیں، من دون المؤمنین، مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ ومن یفعل ذلک، اور جو شخص ایسا کرے گا اس کا فلیس من اللہ فی شیء، تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ الا ان تتقوا منہم تقاہ، الا یہ کہ تم ان سے بچنے کے لیے بچاؤ کا کوئی طریقہ اختیار کرو۔ تو یہاں یہ بات ایک مرتبہ پھر سمجھ لیں کہ یار و مددگار کا جو لفظ میں نے استعمال کیا ہے یہ عربی کے لفظ ولی کا ترجمہ ہے، اور ولی کی جمع اولیاء آتی ہے، اور یہاں اولیاء بنانے سے منع کیا گیا ہے۔ تو کسی کو ولی بنانا یعنی یار و مددگار بنانا، اس کو موالات کہا جاتا ہے، اور اس سے مراد ایسی دوستی اور قلبی محبت کا تعلق ہے جس کے نتیجے میں دو آدمیوں کا مقصد زندگی اور ان کا نفع و نقصان ایک ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قسم کا تعلق مسلمان کا صرف مسلمان ہی سے ہو سکتا ہے، اور کسی غیر مسلم سے ایسا تعلق رکھنا جو موالات کی
حد میں آ جائے وہ سخت گناہ ہے، اور یہی حکم اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں، سورہ مائدہ میں، سورہ توبہ میں، سورہ مجادلہ میں اور سورہ ممتحنہ میں بھی عطا فرمایا ہے۔ لیکن جو چیز بنا ہے وہ موالات ہے، جس کی تفسیر میں نے ابھی عرض کی کہ ایسی قلبی دوستی جس کے نتیجے میں نفع و نقصان دونوں کے ایک ہو جائیں اور مقصد زندگی ایک ہو جائے۔ البتہ جو غیر مسلم جنگ کی حالت میں نہ ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک، رواداری اور خیرخواہی کا معاملہ نہ صرف جائز ہے بلکہ مطلوب ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے سورہ ممتحنہ میں دو ٹوک الفاظ میں اس بات کو واضح فرما دیا ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری حیات طیبہ میں یہ رہی ہے کہ آپ نے ہمیشہ ایسے غیر مسلموں کے ساتھ احسان کا معاملہ فرمایا، تو اس لیے اس میں کوئی اس کی ممانعت نہیں کر رہی یہ آیت۔ اسی طریقے سے آج کل بعض اوقات سیاسی اور اقتصادی تعاون کے معاہدے دو ملکوں کے درمیان ہوتے ہیں اور کچھ تجارتی معاملات ہوتے ہیں، اور سیاسی اصطلاح میں ان کو دوستی بھی کہہ دیا جاتا ہے، تو اس حد تک کوئی ممانعت نہیں ہے، جبکہ اس قسم کے معاہدات آپس میں ہوں، اور اس سے بھی ممانعت نہیں ہے کہ تاجرانہ تعلقات ان سے قائم رکھے جائیں، بشرطے کہ یہ معاہدے یا معاملات اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت کے خلاف نہ ہوں اور ان میں کسی خلاف شرع عمل کا ارتکاب بھی لازم نہ ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور آپ کے بعد صحابہ کرام نے بھی ایسے معاہدات اور معاملات کیے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ویسے تو موالات غیر مسلموں کے ساتھ جائز نہیں ہے، لیکن الا ان تتقوا منہم تقاہ، الا یا کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بچاؤ کا کوئی طریقہ اختیار کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کفار کے ظلم و تشدد سے بچاؤ کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا پڑے اور اس کے سوا کوئی راستہ نہ ہو جس سے بظاہر موالات معلوم ہوتی ہو، یعنی بظاہر یہ معلوم ہوتا ہو کہ شخص غیر مسلموں کے ساتھ موالات کا معاملہ کر رہا ہے، لیکن اس مجبوری سے کر رہا ہے کہ اس کے بغیر ظلم سے بچنا ان کے ظلم سے بچنا ممکن نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کی بھی گنجائش ہے۔ لیکن اصل حکم وہی ہے کہ مسلمانوں کو موالات کا تعلق وہ صرف مسلمان ہی سے رکھنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، یہ کہہ دو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو۔ تبدوہ، تخفو کے معنی چھپاؤ، اور تبدوہ کے معنی ظاہر کرو۔ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جان لے گا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اس کا ماقبل سے بظاہر ربط یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ظاہر میں تو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرے اور موالات کافروں سے نہ رکھے، لیکن چھپ چھپ کر تعلق قائم کیے ہوئے ہو، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ اور جیسا میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ وہ آیتیں نازل تو کسی خاص موقع کے سلسلے میں ہوئی ہوتی ہیں، لیکن وہ الفاظ کو ایسا رکھتا ہے کہ وہ اس خاص واقعے کے ساتھ محدود نہ رہے بلکہ اس کا حکم عام ہو جائے۔ تو یہ ایک عام حکم بھی لوگوں کو واضح کر دیا کہ کوئی گناہ بھی اگر چھپ کر بھی کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہوگا۔ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر۔ پھر فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شفقت اور رحمت ہے کہ جب کوئی حکم عطا فرماتے ہیں مسلمانوں کو کہ فلاں کام کرو یا فلاں کام نہ کرو، تو ساتھ ہی نصیحت کے پیرائے میں یہ بھی فرمایا کرتے ہیں
کہ یہ اس پر عمل کرنا تمہارے لیے اسی وقت ممکن ہوگا جب تم آخرت کو اپنے پیش نظر رکھو، ورنہ جو پولیس ہے یا محکمے ہیں یا قانون ہیں وہ انسان سے قانون کی اطاعت یا قانون کی پیروی اور پابندی دن کے اجالے میں کر سکتی ہے، لیکن رات کو تاریکی میں، جنگل کی تنہائی میں جو چیز انسان کے اوپر پہرا دیتی ہے وہ آخرت کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی فکر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہر حکم کے ساتھ کوئی جملہ ایسا ضرور عطا فرماتے ہیں جس سے انسان کا ذہن اور رخ آخرت کی طرف پھر جائے۔ تو فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اس دن کو یاد رکھو جس دن کسی بھی شخص نے نیکی کا جو کام کیا ہوگا اسے اپنے سامنے موجود پائے گا، وما عملت من سوء، اور برائی کا جو کام کیا ہوگا اس کو بھی اپنے سامنے دیکھے گا، تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، اور برائی کے کاموں کے بارے میں یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کی بدی کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا۔ پھر فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے، واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بندوں پر بہت شفقت رکھتا ہے۔ اگلی آیت میں اگر اگلی آیت کو نجران کے واقعے کے ساتھ جوڑا جائے، جیسا کہ سیاق اسی کا چل رہا ہے، تو اس آیت کا ماقبل سے ربط یوں ہے کہ یہ نجران کے عیسائی اور یہودی دونوں یہ دعویٰ کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، یعنی اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کے اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اب تو تمہاری اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کی پہچان صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ ہمارے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرو، تو پتہ چلے گا کہ تمہیں واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس صورت میں واقعی اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ لیکن اب خالی خولی دعویٰ کر لینا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہ محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، اس کا کوئی جواز نہیں۔ تو فرمایا کہ قل، اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دو کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اس کے نتیجے میں اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو اگرچہ اس کو نجران کے واقعے کے پس منظر میں دیکھتے ہوئے یہ خطاب نصرانیوں، یہودیوں، بنی اسرائیلی سے ہو، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کریم عموماً کسی خاص فرد کا نام لیے بغیر، کسی خاص گروہ کا نام لیے بغیر حیثیت اس طرح کرتا ہے جس سے سارے دنیا انسانیت کے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ ایک عظیم نعمت ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سنتوں کی پیروی کی جائے، نہ یہ کہ خالی خولی زبان سے دعویٰ کر دیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ کی سنت پر عمل پیرا نہ ہو، آپ کے احکام پر عمل نہ کریں، تو یہ محبت کا جھوٹا دعویٰ ہے۔ دعوی محبت کی سچائی موقوف ہے اس بات کے اوپر کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کامل کی جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تو اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت
کا جو بھی عمل انسان اتباع سنت کی نیت سے انجام دے تو یہ عمل اللہ کو محبوب ہوتا ہے، یحببکم اللہ، اور اس کے واسطے سے وہ بندہ بھی جو وہ عمل کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو جتنا زیادہ سنت پر عمل ہوگا اتنا ہی نبی کریم اور اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی محبت حاصل ہوگی۔ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اس کے نتیجے میں تمہارے گناہ بھی معاف ہوں گے، واللہ غفور رحیم۔ تو اس میں تاکید ہے اتباع سنت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع انسان اپنا شیوا بنائے، اور سنت ہر چیز میں ہے، سنت عبادات میں بھی ہے، سنت معاملات میں بھی ہے، سنت اخلاق میں بھی ہے، سنت معاشرت میں بھی ہے۔ یہ ان ساری سنتوں کو یاد کر کے اور پھر ان پر رفتہ رفتہ ایک ایک پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ایسا بن جانا چاہیے کہ یہ سنتیں انسان کی عادت ثانیہ بن جائیں، اور اس سے اتباع سنت کی برکات حاصل ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے مثلاً پہلا پاؤں داخل کیا، دایاں پاؤں، اور بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ کر داخل ہوئے تو ایک لمحے کے اندر پڑھ لیا، لیکن اس ایک لمحے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتباع سنت کی برکت سے وہ بندہ اس وقت محبوب ہوگا اللہ تعالیٰ کا جس وقت وہ یہ سنت ادا کر رہا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، خصلتوں، آپ کے مزاج، مذاق اور آپ کے دوسروں کے ساتھ رویے، ہر چیز کے اندر آپ کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک عمومی حکم بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا کیا طریقہ ہے کہ قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت سے یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل فرمایا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلات کے ساتھ اور تفسیرات کے ساتھ اس پر عمل کرتے رہو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اس کے باوجود بھی اگر یہ لوگ منہ موڑے رکھیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ کافر لوگوں کو، یعنی ان لوگوں کو جو انکار کرتے ہیں دین مرحق کا، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا، ان سے کوئی اللہ تعالیٰ کو محبت نہیں ہے۔